بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ریبٹ ویلی سے میں ہوں محمد آصف خان، ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچھا دوستو، آج آپ کو بتائیں گے کہ خرگوش کو سردیوں سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا، مطلب زیادہ سردی سے خرگوش خراب تو نہیں ہوتے۔ یہ ایک مسلسل یہی سوال جو ہے سامنے آ رہا ہے، کافی لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ سردی آ گئی ہے تو کیا خرگوش سردیوں میں یہ سردی جو ہے برداشت کرنے کی ان میں صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس ٹاپک پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، پھر بھی آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم ابھی جو ہے ریبٹس کے لیے یہ پردہ لگا رہے ہیں۔ تو ہم نے جسٹ ریبٹ کے لیے یہ پردہ ہی لگانا ہے، نہ ان کے لیے ہم نے کوئی آگ کا سسٹم کیا کہ ہم رات کو ان کے لیے مطلب یہ شیڈ جو ہے وہ گرم کریں آگ لگا کر۔ تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ ان کو ضرورت ہے اس چیز کی، جسٹ ان کو ہم نے سرد ہوا سے بچانا ہے۔ ویسے تو یہاں پر سردی کافی ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑی علاقہ ہے، یہاں ماشاءاللہ ہوا ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ میں تھوڑا سا لیٹ میں ہو بھی گیا ہوں۔ بہرحال یہاں پر ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے شرٹ کے ساتھ بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گنا لگا ہوا ہے، تو یہاں سے ہوا جو ہے وہ ڈائریکٹلی اندر نہیں جا سکتی، اور ہوا لگتی بھی اسی سائڈ سے اندر جو ہے وہ ہوا جاتی ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہمارا شیڈ ہے، آپ کو نیچے سے بھی دکھاتے ہیں۔ باقی ٹیمپریچر چاہے جتنا بھی نیچے آ جائے، مگر آپ نے ریبٹ جہاں پر رکھے ہوئے ہیں، فرض کریں آپ نے کسی شیڈ کے بجائے کسی کمرے میں رکھے ہوئے ہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، یا کوئی برآمدے میں رکھے ہوئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ وہاں پر آپ کوئی ایسا ترپال وغیرہ یا جو بھی ہے، مگر آپ اس کو بند کر دیں، صرف اتنا ہو کہ اس کو ڈائریکٹ ہوا نہ چلے، تو آپ اس کو ہوا سے بچائیں۔ تو باقی امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کے ریبٹ جو ہیں وہ سردی سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ ان کے بچوں کو۔ میں آپ کو اپنے ریبٹس بھی دکھاتا ہوں کہ ان کے بنیز بھی کافی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے سردی کی وجہ سے۔ اچھا جی، یہ میں آپ کو اپنا شرٹ جو ہے وہ اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہ کھڑکیاں ہیں، اور یہاں پر جس طرح میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہوا جو ہے وہ ڈائریکٹلی اندر نہیں آ سکتی کیونکہ یہاں پر ایک گنا لگا ہوا ہے، تو یہ کافی حد تک ہوا کو روک دیتی ہے۔ ادروائز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی بچے شچے آئے ہیں، ماشاءاللہ 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 ضرور کہیے گا جی۔ ہر طرف ماشاءاللہ بچے ہیں، تو ہمیں اس وجہ سے کوئی ابھی تک یہ ایشو نہیں ہوا کہ سردی ہے تو ریبٹ کو یا بچوں کو کچھ نقصان خدا نخواستہ ہو۔ ادھر کے لیے ہم نے رات کو بہت تیز ہوا لگ رہی تھی، تو کیونکہ اس نے کل ہی ڈیلیوری کی ہے، تو ہم نے اس سائڈ پر یہ گتھا رکھ دیے تاکہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اور رکھی بھی ہم نے ٹوکری ہے تو اس کو ہوا نہ لگے۔ باکس ہوتا تو پھر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، مگر ٹوکری میں جو ہے یہ ہوا لگ سکتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جی ٹیمپریچر کی اگر بات کریں تو ٹیمپریچر ان کا آئیڈیل ٹیمپریچر جو ہے وہ 25 سے 26 ہو گیا، 24 سے 25-26 یہ ان کا آئیڈیل ٹیمپریچر ہے، کیونکہ زمین کے اندر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ تھرو آؤٹ یہی رہتا ہے۔ یہ کیونکہ ریبٹ جو ہیں وہ زمین کے اندر رہتے ہیں، جنگلوں میں یا کہیں اور پر ہو کالونی سسٹم میں، تو زمین کے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہوتا ہے تقریباً 24 سے 26، تو ان کے لیے آئیڈیل ٹیمپریچر جو ہے وہ وہی ہے۔ مگر اس کے علاوہ اگر یہ ٹیمپریچر آپ کا زیرو میں بھی چلا جائے تو آپ کے ریبٹ جو ہے وہ سردی کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ نے ان کو ڈائریکٹ ہوا سے بچانا ہے۔ ان شارٹ ہے کہ اس کو آپ ڈائریکٹ ہوا سے بچائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ریبٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارے ریبٹ بھی اسی طرح رہتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ ابھی تک دیکھتے ہیں کھڑکیوں پہ کوئی پردہ شردہ نہیں لگا ہوا، ابھی ہم انشاءاللہ یہاں پر پردہ لگا لیں گے۔ باقی ریبٹ جو ہے وہ اسی طرح سے ماشاءاللہ خوش باش ہے یہاں پر ماشاءاللہ سے۔ یہ ہمارے ریبٹس ہیں، جو ریبٹس بھی دکھا دیں، کیلیفورنین ہے، یہ نیوزی لینڈ ریڈ اور وائٹ کا کراس ہے۔
یہ نیوزی لینڈ وائٹ اور ریڈ کی کراس سے یہ فیمیل آئی ہے، ماشاءاللہ سے انتہائی خوبصورت کلر نکلا ہے، اور جس طرح کہ آپ یہ بچے دیکھ سکتے ہیں بنیز بہت ہی زبردست ہے ماشاءاللہ، کافی اس کو پسند کرتے ہیں لوگ جب بھی آتے ہیں، تو یہ کلر ایسا نکلا ہے ماشاءاللہ جس طرح منی چکٹ کا ہے تو سیم اسی طرح ہی ہے، تو کافی لوگ پسند کرتے ہیں۔ ساتھ میں نیوزی لینڈ وائٹ بھی ہے، اور ادھر چنچلا ہے، ساتھ میں نیوزی لینڈ ریڈ ہے یہ، اور یہ فلیمش کا میل ہے، اور کیلیفورنین میل ہے، نیوزی لینڈ وائٹ ہے، کچھ 5-6 قسم کی 7 قسم کی نسلیں ہیں جس پہ ہم میٹ پرپس پہ کام کر رہے ہیں۔ ساتھ میں کچھ ہم نے فینسی ریبٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ڈیفرنٹ کلر میں ہم نے کراس کیے ہیں آپس میں، تو اس سے بھی کچھ کلرفل ریبٹ آ جاتے ہیں جو کہ کافی کسٹمر جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ یہ پیلومینو کے بنیز ہے، اور کافی کسٹمر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کچھ مختلف کلر کے، تو اس میں ہم نے کچھ ریبٹ ایسے رکھے ہوئے ہیں چند ایک کے، جس سے ہمیں کچھ ڈیفرنٹ کلر آ جائے اس سے، تو وہ ان کسٹمر کے لیے جو کہ کچھ چینج پسند کرتے ہیں۔ اس میں سے ابھی جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیوزی لینڈ وائٹ اور چنچلا کا یہ کراس ہے، تو اس سے یہ بلیک کلر اور بلو آئیز میں یہ نیوزی لینڈ وائٹ آئے ہیں۔ یہ چنچلا کا میل ہے، تو یہ کچھ مختلف ڈیفرنٹ بریڈ آپ کو ہم نے دکھائی ہے، اسی بہانے اپنے فارم کا وزٹ بھی آپ لوگوں کو کرا دیا ہے، تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ماشاءاللہ سے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔